وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ بقرہ درس نمبر 35 آیت نمبر 17. آج کا موضوع کیا ہم اندھیروں کے باسی ہیں، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. ان منافقوں سے خدا ہنسی کرتا ہے اور انہیں مہلت دیے جاتا ہے کہ شرارت و سرکشی میں پڑے بہک رہے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدی، تو نہ تو ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ وہ ہدایت یاب ہی ہوئے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 17. مثلہم، ان کی مثال ایسی ہے، اس شخص کی سی ہے، استوقد نارہ، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کی روشنی بجھا دی، وترکہم، اور انہیں چھوڑ دیا، اندھیروں میں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، اب کچھ دیکھ نہیں سکتے، سمن، بکمن، عمیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اب وہ لوٹیں گے نہیں. او کصیب من السماء، یا اچھا چلے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ مثال ہمارے بارے میں ہے، اور شان نزول کے حساب سے وہ لوگ تھے، یعنی وہ لوگ تھے جو مدینے میں موجود تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار تھے، توحید، رسالت اور آخرت کے قائل تھے زبانی طور پہ، لیکن کیا کیجئے کہ ہماری طرح تھے، یا کیا کیجئے کہ ہم ان کی طرح ہو گئے، دنیا دار ہو گئے تھے، ظاہر پرست ہو گئے تھے. ظاہری مفادات کو انہوں نے اخروی مفادات پہ ترجیح دے دی تھی، یا ظاہری مفادات کو، ظاہر کو باطن پہ ترجیح دیتی تھی، جیسے کہ ہم نے. یہ دیکھیں، مجھے کوئی آپ سے مذاق نہیں سوچتا کہ میں آپ سے مذاق کروں، اور خاص کر قرآن کے ترجمے یا اس کے مفہوم کے بارے میں.
میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، اور نہ میں ایسا مجھے کوئی ایسا شوق ہے کہ ایک معنی نہیں ہے یا ایک تشبیہ ہم پر فٹ نہیں آتی اور پھر میں فٹ کر دوں. کیوں کروں؟ یہ تو جھوٹ بولنے کے مترادف ہوگا. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ظاہر کو باطن پر ترجیح دے دی ہے، تو یہ تو کوئی جھوٹ نہیں ہے، نہ مذاق ہے. میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ہم نے ظاہری کامیابی کے عوض اخروی کامیابی کو چھوڑ دیا ہے تو یہ بھی کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہم خالصتاً مٹیریلسٹ ہو گئے جیسے کہ یہود تھے، یہ بھی کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ساری حقیقتیں ہیں. لیکن کیا کیجئے، لا یبصرون کے زد میں ہم بھی آتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. آج حق ہمیں نظر نہیں آ رہا، حق سے ہم اندھے ہو چکے ہیں، حق سے ہم گونگے ہو چکے ہیں، حق سے ہم بہرے ہو چکے ہیں. بہرے، گونگے، اندھے یہ ہم ہیں، اور کوئی یعنی ظاہر ہے کہ یہ آیات جو ہیں یہ منافقین کے بارے میں ہے. وہ یا خواہ وہ یہود تھے اس وقت کے یا مدینے کے منافقین تھے جو چند مفادات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، یا وہ یہود جو حضور کو پہچان کے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکاری تھے، قولی طور پہ بھی عملی طور پہ بھی. یہ بڑی ایک یعنی سوچنے کی بات ہے. یعنی دیکھیں وہ مسلمان تھے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آ گیا وہ عظیم الشان رسول جسے انہوں نے پہچان لیا، انکار کر دیا. آج مجھے پورا یقین ہے کہ ہم رسول کو جانتے ہیں، رسول کو حق پہچانتے ہیں، لیکن ان کی دعوت کو نہ سننے کے لیے تیار ہیں اور قبول کرنا تو درکنار بات ہے. ظاہر پرست ہیں ہم، ظاہری مفادات کا ہم نے سودا کر لیا ہے اخروی مفادات کے عوض. نفسانی خواہشات کو ہم نے ترجیح دے دی ہے اللہ کی رضا کے مقابلے میں. اب یہ ہے نا کہ یہ سمن بکمن عمین یہ ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے، ہم ہیں. آج یعنی میں ویسی مثال کے طور پہ اب گھر پہ بیٹھی ہوئی جو خاتون خانہ ہے یا اس کا شوہر ہے، ان کو معلوم ہے، یعنی دیکھیں پڑھے لکھے ہیں، کتابیں ہم پڑھتے رہتے ہیں برسبیل تذکرہ، کوئی خاص عبرت کے لیے تو نہیں، حدیثیں بھی سنتے رہتے ہیں. اب یہ حدیث کس نے نہیں سنی ہوگی، کس عورت نے یعنی اس معاشرے میں نہیں سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتون خانہ یعنی سجدے کی بات کرتے ہیں. ایک یعنی طویل حدیث کا حصہ میں بیان کر رہا ہوں کہ سجدہ جائز نہیں ہے انسان کو، لیکن اگر سجدہ جائز ہوتا اللہ کے سوا کسی کو تو میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. اور شوہر کے بڑے حقوق ہیں، لیکن کیا کیجئے، سمن بکمن عمیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. اور ہم یعنی واپس لوٹ دیکھیں یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن ہم گونگے بہرے اندھے رہنا چاہتے ہیں. مجھے بالکل یقین نہیں ہے کہ میری اس بات پہ کوئی شوہر اپنے آپ کو سدھار لے گا، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، یا بیوی اپنے آپ کو چینج کر لے گی، اللہ کی طرف رجوع کر لے گی، اللہ کو اپنی منزل بنا لے گی، دنیاوی خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کر لے گی جو ایکسٹرا ہوتی ہیں، جو خواب ہوتے ہیں ہمارے، سارے خواب ہمارے دنیا کے ہیں. بہرحال سامعین کرام، یہ ذرا آپ نے دیکھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. دیکھیں یہ قرآن جو ہے نا یہ ہمیں ہمارا مرض بھی بتاتا ہے اور اس کا علاج بھی بتاتا ہے. علاج ابھی آگے آ رہا ہے،
ایک آیت کے بعد اس کا علاج آ رہا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن مرض کیا ہے ہمارا؟ ہمیں قرآن، یہ میرا پورا یقین ہے کہ قرآن اور نبی، اس کے حق ہونے میں ہمارا کوئی 1% بھی شک و شبہ نہیں ہے. جیسے کہ یہود کا، مدینے کے جو یہود تھے نا، ان کا بھی نہیں تھا. یعرفون کما یعرفون ابناءہم، وہ جانتے تھے نبی کو جس طرح کہ اپنے بیٹوں کو جانتے تھے. آپ 1000 بچوں میں اپنے بیٹے کو تلاش کر لیتے ہیں کہ نہیں؟ ظاہر ہے. یعنی میری مثال کے طور پہ نواسی ہے یا بچہ ہے، اور اس کو آپ 1,00,000 بچوں میں اس کو تلاش کر لوں گا، چاہے وہ جتنی بھی اس کی شکل سے ملتی جلتی ہو، لیکن میں اپنی نواسی کو تلاش کر لوں گا. یہ میں مطلب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ بیٹے وغیرہ، تو بہرحال نواسیاں ہیں، تو اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو یہاں اس آیت میں کیا ہے؟ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اب یہاں خاص طور پہ وہ دیکھ نہیں پا رہے، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اندھیروں میں. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يَبْصِرُونَ، اندھیروں میں چھوڑ دیا ہے، اب وہ کچھ دیکھتے نہیں ہیں. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اپنی مرضی سے ایک راستے کا انتخاب کر لے، اندھیرے کا انتخاب کر لے، اب ظاہر ہے کہ وہ تو اندھیرے میں رہے گا. اللہ اکبر. ظاہر. اچھا، اب یہ دیکھیں، روشنی ہے. آج بہت سے لوگوں سے میں سنتا ہوں کہ بھئی ظاہر ہے کہ میں اپنا ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ظاہر کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر کو تو ہم دیکھ پا رہے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، سونا چاندی ہے، مال دولت ہے، پلاٹ ہے، محلات ہیں، لیکن آپ جس طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں، ہم کیسے اس کی طرف رجوع کر لیں، یا کیسے اس پر یقین کر لیں، یا اس سے محبت کر لیں؟ وہ اللہ. اب ظاہر ہے کہ حق تو یعنی اس سے تو شدید محبت ہوتی ہے. اب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس سے ہم محبت کر رہے ہیں، جو حق ہے وہ تو نظر سے پوشیدہ ہے، اس پہ ہم کیسے؟ اب آج بھی یعنی مجھے یہ کہا جا رہا ہے. اب اس کا دیکھیں، جو کہہ رہا ہے وہ تو اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، میں صرف ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کا نور سلب کر لیا، ان کو یعنی ان کی روشنی بجھا دی. ذہب اللہ بنورہم، ان کی روشنی بجھا دی. اب بجھ کیسے گئی اور اندھیروں میں یہ کیسے رہ گئے، اس کی میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں. دیکھیں، اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی پر ظلم کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دی، یہ تو ظلم ہے کہ روشنی ہے اور آپ کو نظر نہیں آ رہی، یا آپ کو کوئی دکھا نہیں رہا، یا آپ کی بصارت کسی نے چھین لی ہے، یہ تو ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، ان اللہ لا یظلم علی الناس ولکن اکثر الناس کانوا انفسهم یظلمون، او کما قال اللہ تعالیٰ فی قرآن مجید، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تو کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب ایسا ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پہ. یہاں عبید کا لفظ استعمال ہوا ہے، عبید. وہ پہلا جو ترجمہ ہے میں نے آدھا چھوڑ دیا، میں چاہتا ہوں وہ بھی پورا کر دوں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم علی الناس شیئا، اللہ تعالیٰ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ کو الزام نہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے کہ ظلم کرے. عبید، عبید عبد سے نکلا ہے، لیکن عبید جو ہے بڑے شفقت کا صیغہ ہے.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تو انسان کو بڑی محبت سے، بڑی چاہت سے پیدا کیا ہے، بڑی اس کے لیے منصوبہ بندی کی ہے. یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے پیدا کی. مجھے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک مجھے غذا کون دیتا رہا؟ میری تصویر کس نے بنائی؟ میری نوک پلک کس نے درست کی؟ فَسَوَّاكَ رَجُلًا، تمہیں آدمی کس نے بنایا؟ میں آپ کے سامنے موجود ہوں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟ میری نوک پلک کس نے درست کی ہے؟ میری شکل کس نے بنائی؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے. تو عبید یعنی شفقت کا صیغہ ہے. ما ربک بظلام للعبید، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرے، لیکن وَلَكِنَّ النَّاسَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، خود لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. دیکھیں نادانی کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھی کے کان میں نہ سوئیں. جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، پھر حق بتا دیا ہے. حق نہ بتایا ہوتا، حق کو بتانے والا نہ ہوتا، وحی نہ آتی، کتابیں نہ ہوتی، تو پھر تو ہم یعنی ایک شکوہ کر سکتے تھے کہ اے رب تیری طرف سے تو کوئی روشنی نہیں آئی، تیری طرف سے تو کوئی روشنی والا نہیں آیا. پھر تو یہ گلہ بجا تھا. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اللہ تعالیٰ فرمانے میں نے واضح روشنی تمہارے پاس بھجوائی، نور ہے وہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور سراجم منیرہ، روشن چراغ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو بھجوایا ہے بشارت دینے والا اور گواہ بنا کے ڈرانے والا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور تم ایک سراج منیر ہو، روشن چراغ. سبحان اللہ. اگر یہ نہ ہوتا، اگر یہ نور کا اہتمام نہ ہوتا، روشنی کا اہتمام نہ ہوتا، اگر وحی نہ آتی کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، پھر تو گلہ بجا تھا. لیکن یہ سب کچھ تو ہو گیا ہے. پہلا انسان پہلا روشنی کا مینار تھا. پہلا انسان، بھی انسان آئے نہیں تھے، پہلا انسان ہادی تھا، ہدایت دینے والا تھا، راستہ دکھانے والا تھا، پہلا انسان. تو یہ دیکھیں وہ فلما اضاءت ما حولہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یعنی اس سے ماحول روشن ہو گیا. آج کوئی اشتباہ نہیں ہے، کسی کے سامنے نہیں ہے. عیسائی بھی جانتے ہیں، آج یہودی بھی جانتے ہیں. کوئی نہ جانے تو وہ تو پھر ہماری طرح ہے نا کہ ہم تو جانتے ہیں پھر بھی نہیں جانتے. آج دنیا جانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے. اب یہ تو پھر تعصبات آ جاتے ہیں. ہمارا تعصب ہے. تعصب کیا؟ دنیا. ہم دنیا کے ہیں اور دنیا کے ہی رہنا چاہتے ہیں. ہم دنیا والے ہیں، دنیا دار ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں نا ہم تو دنیا دار ہیں. ہمارا اس سے کیا واسطہ جو تم کہہ رہے ہو؟ ہم تو دنیا دار ہیں. یہ بڑا گمراہ کن جملہ ہے کہ آپ اپنے اوپر دنیا دار کا فتویٰ لگا دیں. آپ اللہ والے ہیں، آپ کو اللہ نے بنایا ہے، آپ کے اندر روح ربانی ہے، آپ دنیا والے نہیں ہیں. ہاں ایک کتا بلی ہو سکتا ہے، چوہا کتا پلی گیدڑ یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ان میں وہ روح ربانی نہیں ہے، روح حیوانی ہے. وہ دنیا کی چیزیں ہیں، ختم ہو گئی. آپ نے تو جانا ہے، آپ کا تو انتقال ہوگا، آپ کا منتقل ہونا ہے، آپ کا مرنا نہیں ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ وفات دے گا. وفات کا مطلب پورا آپ کو سالم اٹھا لے گا اور پھر آپ کو دوبارہ زندہ کرے گا.
تو دیکھیں بے وقوفی کی ضرورت نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے انسانوں، اے لوگو، تم ہی میں سے ایک رسول آیا ہے میری طرف سے، جسے گراں گزرتا ہے جو چیز تمہیں مشکل میں ڈالتی ہے. حریص علیکم، وہ تمہاری کامیابی کے سلسلے میں بڑا حریص ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بڑا مہربان ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اس کی دعوت سے رخ پھیر لو تو آپ اے رسول کہہ دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے، اس پر میرا بھروسہ ہے، اور وہ رب عرش العظیم ہے، میری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم لوگ میرا کام تو پہنچانا ہے. تو بہرحال دیکھیں یہ آیت جو ہے خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک روشنی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یقیناً آ گیا ہے تمہارے پاس روشنی، واضح روشنی اور کتاب. حضور کی ذات نور من نور اللہ ہے، روشنی ہے. دیکھیں روشنی اس کے اختلافی معنی میں نہ جائیں، روشنی والا ہے، اس کے پاس روشنی ہے، یعنی وہ علم دینے والے ہیں، علم سکھانے والے ہیں، اور تو علم کی روشنی ہے. باقی ان کی ذات کے بارے میں تو اللہ بہتر جانتا ہے. وہ ایک شاعر کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ محمد سر حق ہے، کوئی سوئی کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے، حقیقت میں خدا جانے. حضور کی شان ہم نہیں جانتے، بس شان ہم نہ جانتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں. جانو گے تو بیان کرو گے نا، حضور کی شان ہم نہیں بیان کر سکتے. خیر یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 17 اور 18. وَتَرَكَهُمْ 17 میں کیا اہم بات ہے کہ روشنی آئی، ماحول روشن ہو گیا، انہوں نے پہچان لیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور اندھیروں کو پسند کر لیا. حقیقت میں تو انہوں نے اندھیروں کو روشنی جانا اور روشنی کو اندھیرا سمجھا. وَلَكِن نُكَذِّبُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، ابو جہل نے کہا تھا نا اے محمد ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے، جو آپ کے پاس سے روشنی ہے، جو آپ لے کے آئے ہیں، اس کو ہم تاریکی سمجھتے ہیں. یہ تاریکی کے الفاظ اس کے نہیں تھے. وہ کہتا ہے کہ ہم آپ کو نہیں جھٹلاتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اب یہ ہے، یہ دیکھیں یہ حالت کیوں ہوئی، وہ جھوٹ کیوں سمجھتے تھے. تو اب یہ ہے نا کہ انسان، دیکھیں ایک فطری بات ہے، آپ اندھیروں کو روشنی سمجھ لیں، اور یہ بات مجھے سمجھانی مشکل نہیں ہو رہی. آپ دیکھ لیں آج جو روشنی ہے اسلام کی اس کو ہم تاریکی سمجھتے ہیں، جو گمراہی ہے اس کو ہم روشنی سمجھتے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ یہ اسکولوں کی بھری ہوئی ہے، 30-30 ہزار روپے ماہانہ فیس اپنے بچے کی دے رہے ہیں، آپ اس کی ضروریات بھی پوری کر رہے ہیں. کیوں کہ یہ دنیا کا لیڈر بنے. مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کا بچہ جو ہے صدر امریکہ بن جائے، مجھے اس سے کیا لینا دینا. میں تو اس سوچ کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس دنیا کو آپ نے کامیابی کا منبع قرار دے دیا.
دنیا کے لیے آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں اور آپ اندھے ہو چکے ہیں، آپ گونگے ہیں، آپ بہرے ہیں، اب آپ کی سوچ ہی نہیں آتی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي الظُّلُمَاتِ، چونکہ آپ نے اندھیروں کو روشنی سمجھ لیا ہے اور روشنی کو آپ نے اندھیرا سمجھ لیا ہے۔ دیکھیں اس بات پہ میں اصرار کر رہا ہوں کہ جو روشنی ہے، جو بندگی ہے، جو اتباع رسول ہے، جو کامل دین کی پیروی ہے، جو اللہ کی رضاؤں کی تکمیل ہے کامل طور پہ، اس کو ہم اندھیرا سمجھتے ہیں۔ یہ چیلنجنگ کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دعوے سے کہہ رہا ہوں۔ آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی دعوے کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ آج آپ اپنی سوچ کو دیکھ لیں، آپ کی اپنی سوچ کیا ہے، اس معاشرے کی سوچ کیا ہے۔ آج سعودی عرب کو دیکھ لیں آپ، وہاں جو اندھیرے ہیں ان کو پروموشن ہو رہی ہے، عورت کو گھر سے نکالا جا رہا ہے، اس کو کہا ہے کہ تم بنا محرم کے پاسپورٹ بنوا سکتی ہو، عورت کو تم گاڑی چلا سکتی ہو، تم چہرے سے خیر دے عبایا اٹھا لو اپنے بدن سے، چہرہ دکھاؤ، کوئی بات نہیں، چہرہ چھپاؤ نہیں، دکھاؤ چہرہ۔ آپ دیکھ لیں کیا مطلب، کس کو سعودی عرب جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلامی مملکت ہے یا ایسا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہماری ذاتی خواہشات ہیں جس کو ہم نافذ کر رہے ہیں، یہ اسلام تو نہیں ہے۔ آج بھی نہیں تھا، کل بھی نہیں تھا، اور یہ معاملہ تو شروع ہوا ہے سقوط بغداد کے ساتھ۔ وہ بادشاہت جو آئی ہے، پھر اندھیرے رہ گئے۔ ہاں لوگ آئے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن من حیث القوم ہم تاریکیوں کی ذلت میں آج بھی ہیں۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ لیکن بہرحال میں ابھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، باقی بات پھر بعد میں کر لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، وَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب ان کا ترجمہ بتا دیں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب اس روشنی سے ماحول روشن ہو گیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی سلب کر لی، ان کی روشنی بجھا دی۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان لوگوں کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔